اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب احترام ذوی احتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اس کی بیٹا اگر ایکو آف کر دے، ایک ساتھ آواز ہو جائے تو آسانی ہو جائے گی، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور جب بھی کوئی پیغمبر اس دنیا میں جلوہ فراز ہوتے، الہی کلمت الحق کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو مختلف صحائف اور کتب اور تعلیمات بھی عطا فرماتا، اور ساتھ میں انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات بھی دیے جاتے۔ معجزات کی تقسیم کے حوالے سے عادت باری تعالیٰ کچھ یوں رہی ہے کہ زمانے میں معاشرے میں جس فن کو عروج حاصل ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو معجزہ بھی اسی قبیل کا عطا فرماتا جو اس فن کے فخر کو توڑتا ہوا دکھائی دیتا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھ لیجئے، یہ جادوگری کے فن کے عروج کا دور تھا۔ گھر گھر میں جادوگر پائے جاتے تھے اور ان کو اس بات پہ بڑا ناز تھا کہ ہم اس فن میں مہارت حاصل کر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا وہ اسی قبیل کا تھا۔ معجزہ کیا تھا کہ ایک مبارک عصا عطا کیا جس کے ساتھ مختلف امور کو بجا لایا کرتے، کبھی پتے چاڑ لیتے، کبھی بکریاں ہانک لیتے، ایک لگا کر بھی بیٹھ جاتے، رات کے وقت روشنی اور لالٹین کا کام دیتا، اور جس وقت فرعون کے دربار میں جادوگروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے منو ٹنوں کے حساب سے رسیاں پھینکی جو بظاہر دیکھنے میں سانپ محسوس ہوتے تھے، اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مبارک عصا رکھ دیا جو دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور منو ٹنوں کے حساب سے رسیوں کو نگل لینے کے بعد جب پیغمبر کے ہاتھ میں واپس پلٹا تو عصا کا عصا تھا، نہ قد بڑا تھا، نہ حجم بڑا تھا، نہ وزن بڑا تھا۔ تو جو معجزہ دیا وہ ان کے اس فن کے فخر کو توڑتا ہوا دکھائی دیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھ لیجئے، یہ طب یونانی کے عروج کا دور تھا۔ حکیم سقراط، حکیم بقراط، بڑے بڑے فلاسفہ یہ اسی دور کے بڑے نام ہیں۔ ان کو اس بات پہ بڑا ناز تھا کہ ہم نے ہر مرض کی تشخیص، علاج اور معالجہ کی ترکیب مکمل کر لی ہے، لیکن 3 جگہوں پر ان کا علم بھی عاجز آ چکا تھا۔ ایک تو مادر ذات اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں بھر سکتے تھے، دوسرا کوڑی کے مرض کا ان کے پاس علاج نہیں تھا، اور تیسرا موت کا ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب مبعوث فرمایا، تینوں امراض کے حل دے کر مبعوث فرمایا۔ مادر ذات اندھے کی آنکھوں میں ہاتھ رکھتے ہیں تو وہاں روشنی کے چراغ جلنے لگتے ہیں، کوڑی کے مرض پر دست برکت رکھتے ہیں تو اس کو شفا نصیب ہو جاتی ہے، اور اگر گزرتے ہوئے پاؤں کی ٹھوکر مردے کو مارتے ہیں، مردہ بھی اٹھ کر باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو جو معجزہ دیا وہ ان کے اس فن کے فخر کو توڑتا ہوا دکھائی۔ پھر جب میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو حضور کا دور کوئی 2 4 10 دن کی تو کہانی نہیں تھی، قیامت تک میرے حضور کا ہی دور ہے، اور کسی ایک چیز میں تو لوگوں نے عروج اور بانک پن حاصل نہیں کرنا تھا، مختلف ادوار میں مختلف فنون میں لوگوں نے مہارت حاصل کرنا تھا۔ تو میرے حضور علیہ السلام کو کتنے معجزات عطا کیے گئے؟ 1 2 4 10 نہیں، میرے امام بولے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، خود معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ کہا کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 4 معجزے ملے ہیں،
لیکن ہمارے حضور تو وہ ہیں جو سراپا معجزہ بن کے جن کی ذات ہی معجزہ ہے، اللہ اکبر، جن کے وجود کا ایک ایک عضو نور معجزہ ہے، اللہ اکبر۔ لیکن دو دور خاص طور پر اہمیت کے حامل ہے۔ ایک وہ دور جب حضور علیہ السلام اہل عرب کے پاس پیغام ہدایت لے کر جلوہ فراز ہوئے، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ زبان دانی کے عروج کا دور تھا۔ اہل عرب اس بات پر بڑے نازل تھے کہ بات کرنے کا جو ڈھب، اسلوب اور طریقہ ہمیں آتا ہے وہ اور کسی کو نہیں آتا، اور اس فن میں وہ مہارت حاصل کر چکے، اور گھر گھر کے اندر ادیب، شعراء، سخنور پائے جاتے ہیں۔ وہ جو اتنے نازا تھے کہ اپنے علاوہ سب کو گونگا قرار دیتے تھے۔ یہ عربی اجمی کی اصطلاح آپ نے سنی ہے، اجمی جو ہے وہ گونگے کو کہتے ہیں۔ وہ اس قدر نازا تھے کہ وہ اپنے علاوہ تمام لوگوں کو گونگا کہتے تھے کہ ان کو بات کرنا نہیں آتا۔ شعر کہنے کا جو فن ہمیں آتا ہے وہ کسی کو نہیں آتا۔ وہ جو اپنی زبان دانی پہ اتنے نازا تھے، پھر قرآن نے ان کو کٹہرے پہ کھڑا کر دیا اور کیا کہا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ کہا وہ ذکر جو ہم نے اپنے عبد خاص کے سینہ نور پہ نازل کیا ہے، اگر اس میں شک نام کی کوئی چیز دیکھتے ہو تو اس جیسی ایک صورت لا کر دکھا دو، لیکن نہ وہ کل لا سکے، نہ آج لا سکے، نہ قیامت تک لا سکے۔ تیرے سامنے یوں دبے نچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کسی میں ہمت نہیں کہ قرآن کا مقابلہ لا سکے۔ 1400 سال تو بیت چکے، اور پھر قیامت تک جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کوئی دو لفظ بھی جوڑ کر لا نہیں سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین ہے، یہ صرف امت محمدیہ کا اعزاز ہے۔ کسی امت کے پاس ان کے نبی کا کوئی معجزہ اصلی صورت میں موجود نہیں۔ آسمانی کتب تھی تو ان میں بھی لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں کر دی، لیکن ہم آج بھی پوری دنیا کے سامنے سینہ تان کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں وہی قرآن ہے جو ہمارے رسول کے سینہ نور پہ نازل کیا، اور اتنی بڑی جو ہے وہ دولت اور اتنی بڑی سعادت اہل ایمان کو نصیب ہے، اور اس کا حرف حرف محفوظ، اس کا لفظ لفظ محفوظ، اس کی جو ہے وہ قرات کے لہجے محفوظ کر لیے گئے، اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ اور اس کا عملی مظاہرہ ہم خود جو ہے وہ قرآن مجید کی تراویح کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر ایک حافظ صاحب آگے قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک حافظ صاحب پیچھے قرآن سن رہے ہوتے ہیں۔ دوران تلاوت اگر زبان سے زبر کی بجائے زیر بھی نکلے تو پیچھے والے حافظ صاحب بول پڑتے ہیں کہ جناب یہاں زبر نہیں، یہاں زیر لکھی ہوئی ہے۔ یہ عملاً ہم محفوظ کیا وہ قرآن دیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپنے میں ہمارے محلے میں ایک حافظ صاحب قرآن سنانے آتے تھے، اور ان کی منزل بڑی پختہ تھی، سامنے کی ضرورت تو نہیں پڑتی تھی، لیکن مسجد والے مدرسے والوں سے درخواست کر کے ایک جو ہے وہ سامنے حافظ صاحب ضرور منگوان کیا کرتے۔ تو ایک بار رمضان آیا تو پہلی یا دوسری تراویح تھی، تو مدرسے والوں نے جو بچہ بطور سامع جو ہے وہ مسجد میں بھیجا، وہ عمر میں جو ہے وہ کچھ ہلکا تھا، 12-14 سال اس کی عمر ہوگی۔ تو مسجد کے نمازیوں میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ یہ بچہ ہے، کچی عمر کا ہے، ویسے تو ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن اگر ضرورت پڑ بھی گئی تو یہ چھوٹا بچہ کیا لطفہ دے گا، یہ کیا بتائے گا۔ تو لہٰذا مدرسے والوں کو کہیں کہ ذرا کوئی بڑی عمر کا پختہ حافظ جو ہے وہ ہمیں دے۔ تو یہ جب اختلاف ہوا تو کچھ لوگ وہ بچے کے بھی حمایتی تھے، تو جب یہ بات بڑھی تو وہ بچہ آگے بڑھا، اس نے کہا کہ آپ میرے استادوں تک پیغام نہ بھیجیں، یہ میرے لیے بھی مناسب بات نہیں ہے، اور آپ کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے، میرے استادوں نے تو میرے پر اعتماد کر کے بھیجا ہے، اور باقی رہ گئی عمر کی بات تو میں چھوٹا ہوں، لیکن اصل تو قرآن ہے، آپ میرا قرآن سن کر دیکھیے۔ میں قرآن سننے کے لیے ہوں، اور اگر کسی کو شک ہو تو مغرب کے بعد میں یہاں آ جاتا ہوں، تو وہ آ کے میرا سن لیا کرے، اگر میں سنا دوں تو مجھے پیچھے کھڑا کر دے، اگر میں نہ سناؤں تو میں اسے نہیں کھڑا ہوں گا، میں نہیں بولوں گا، اتنا اعتماد۔ تو خیر وہ بچہ پیچھے کھڑا ہو گیا۔ دن گزرتے گئے تو ایک دن وہ حافظ صاحب پڑھ رہے تھے، تو
شاید کوئی آیت کا متشابہ لگا یا کیا ہوا تو پیچھے سے وہ بچہ بول پڑا، انہوں نے پھر پڑھا، وہ پھر بول پڑا، انہوں نے پھر پڑھا، وہ پھر بول پڑا۔ 2-3 بار جب یوں تسلسل سے تکرار ہوا تو وہ حافظ صاحب نے کھڑے کھڑے جب وہ نماز کا سلام پھیر دیا اور پرجلال لہجے میں کہا کہ ذرا الماری سے قرآن مجید نکال کر، تو وہ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے قرآن مجید لا کر جب حافظ صاحب کو پیش دیا۔ حافظ صاحب قرآن کھولنے لگے تو اس چھوٹے بچے نے آگے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا حضرت ایسے نہیں، پہلے کسی تیسرے شخص کو بطور منصف یہاں کھڑا، پھر میں بتاؤں گا کہ میں کیا پڑھا رہا تھا، آپ بتائیے گا آپ کیا پڑھا۔ اتنا ہے تمہارا اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا مولا، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا مولا میں نے تورات کے اندر ایک ایسی جو ہے وہ امت کا تذکرہ سنا ہے کہ جن کی کتابیں ان کے سینوں کے اندر محفوظ ہیں، تو بولا وہ امت میری امت ہے۔ تو رحمت باری نے جواب کیا دیا، کہا موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ اس طرح یہ بات بھی صرف امت کو حضور کی وساطت سے حاصل۔ آقا کریم علیہ السلام سے قبل جتنے بھی پیغمبر ہوتے ان کی جو کتاب اللہ کا حافظ ہے وہ صرف اللہ کا پیغمبر ہوتا، اور کسی کو پورا کلام یاد نہیں، جزوی طور پہ یاد ہو سکتا، لیکن 100% پورا کلام صرف اللہ کے پیغمبر کو یاد ہوتا۔ لیکن یہ حضور علیہ السلام کی نسبت کی برکت ہے کہ یہاں 7 سال کے بچے ہیں، پورا قرآن سینوں میں محفوظ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ابھی ہمارے ہاں پچھلے دنوں میں مدرسے میں وہ 1 سال بھی ابھی نہیں ہوا، مجھے قاری صاحب بتا رہے تھے کہ بچے کا 26واں پارہ ہے اور وہ پچھلے بھی اس کو یاد ہے اور آگے بھی 3-4 پارے اور 1-1.5 ماہ کا بھی کام نہیں رہا۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ تو کہا کہ حضرت تیسرے شخص کو بطور منصف یہاں کھڑا کر، ایک تیسرا نمازی آگے بڑھا تو وہ کھڑا ہو، پہلے حافظ صاحب نے پڑھا، پھر اس چھوٹے بچے نے پڑھا، تو جب قرآن مجید کھولا گیا تو وہ چھوٹا بچہ سچا نکلا، کہا حضرت یہی تو بتا رہا ہوں، یہاں پہ زبر نہیں یہاں زیر لکھی۔ عمر میں آپ ہی بڑے ہیں، آپ ہی معتبر ہیں، لیکن اگر میں عمر کا لحاظ کرتا تو میں گناہ گار ہو جاتا۔ میں جو بار بار بول رہا تھا، بار بار کہہ رہا تھا یہاں زبر نہیں یہاں زیر لکھی۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ تو سب سے بڑا معجزہ جو حضور علیہ السلام کو عطا کیا گیا وہ معجزہ قرآن تھا۔ دوسرا بڑا معجزہ جو حضور علیہ السلام کو عطا کیا گیا وہ معجزہ معراج کا تھا۔ معجزہ معراج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اتنی بلندیوں پر بلایا، اتنی بلندیوں پر بلایا کہ جہاں جانا تو بڑے دور کی بات ہے، کسی کا خیال بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بلایا۔ اتنی بلندیوں پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنے دیدار کی دولت کا شرف عطا کیا۔ حضور علیہ السلام کی عظمتوں پر بڑی خوبصورت بات ہے، کتاب کا نام ہے النبراس، یہ شرح عقائد نسویہ کی تشریح ہے جو علامہ عبدالعزیز فرہاوی علیہ رحمہ نے لکھی ہے، اور شرح عقائد اتنی معتبر کتاب ہے کہ کہا جاتا ہے کہ عالم دین اتنی دیر تک عالم دین نہیں بنتا جب تک شرح عقائد کو سبقت پڑھ نہیں لیتا، اتنی معتبر کتاب۔ تمام مکاتب فکر کے یہاں اس کتاب کو مقبولیت حاصل۔ آج بھی درس نظامی میں باقاعدہ اس کا پیپر لیا جاتا ہے، پیپر پر حضرت کی سند جاری کی جاتی ہے۔ اس کتاب کی تشریح علامہ عبدالعزیز فرہاوی علیہ رحمہ نے لکھی ہے، جس میں وہ شیخ ابو الحسن رفاعی علیہ رحمہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ شیخ ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ شوق آیا کہ میں حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو تو دیکھوں۔ فرماتے میں نے روحانی طور پر پرواز شروع کی اور میں بہت بلندیوں پر چلا، یہاں تک کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 7 لاکھ عرش میں عبور کر کے اتنی بلندیوں پر جب میں پہنچ گیا آگے سے آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا مالک معراج کی رات جس عرش کی چاٹی پر تیرے محبوب کے مبارک قدم آئے تھے میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں، نہ سفر بقید معال ہے نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیر یہ ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں، میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئی، مجھے بارہا یہ گمان ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں، کہاں بولا میں بس اس عرش کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔
آگے سے آواز پہ آئی، ابو الحسن رفاعی پلٹ جا، تو کروڑوں سال بھی پرواز کرے، تو کیا تیرا خیال بھی وہاں نہیں جا سکتا جہاں محبوب کے مبارک قدم پہنچے؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ العلا بکمال، وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ کسی جگہ پہ اگر آپ نہ جا سکے تو آپ کا خیال وہاں پہنچ جاتا ہے۔ مدینہ المنورہ کتنے لوگ ہیں جو آج تک نہیں جا سکے، لیکن جا نہیں سکتے، خیال کو تو لے کر جا سکتے۔ لیکن انسان جہاں نہ جا سکے وہاں خیال جا سکتا ہے، لیکن محبوب وہاں پہنچے جہاں خیال بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ کیا سمجھائی کہ محبوب کی پرواز تخیلات کی دنیا سے بھی آگے ہے، تو کتنا نادان ہوگا جو اپنی عقل کے خیالات میں محبوب کو تولنا شروع کرے۔ محبوب تو وہاں تک گئے جہاں کسی کا خیال نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ آنے واحد میں گئے، آپ نے علماء سے روایات سنی ہیں، جب واپس تشریف لائے تو بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، پانی بہہ رہا، اتنی جلدی گئے کہ واپس تشریف لے۔ آقا کریم کے سامنے آ کر لوگوں کو یہ خبر دی کہ لوگوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا تھا اور پھر واپس نہیں آیا۔ اس کو تو قرآن نے نصیحتی کے ساتھ بیان کیا۔ اب اتنی بات ہوئی تھی کہ لوگوں نے انکار کر دیا۔ یہاں ذہن میں سوال تو پیدا ہوتا ہے، حضور تو عرش تک جلوہ فراز ہوئے اور ان کو یہ کیوں بتایا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جاؤں؟ جو کہ خود ہی تو فرمایا لوگوں کی عقل کے مطابق بات کی، تو جتنی کو عقل والے بیٹھے تھے ان کو اتنی بات نہیں بتائی، کہا کہ میں مسجد حرام سے، کیونکہ مسجد اقصیٰ انہوں نے دیکھی اور یہ سفر یہ سامنے چلو 2 ماہ لگتے ہیں، جاتا تو ہے نا بتا، چونکہ حضور اگر عرش کی بات کرتے تو ان کے بیچاروں کی عقل سے بھی بڑا بات تھی، عرش کی بات نہیں کی، ان کو یہی کہا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا ہوں، چونکہ جتنی عقل کے بیٹھے ہوئے تھے لوگ اتنے فہم کے مطابق، چونکہ یہ مسجد اقصیٰ تک گئے تھے، انہوں نے شام کی طرف تجارت کے قافلے بھی بھیجے تھے، سفر بھی کرتے تھے، جانتے تھے، اس لیے کہا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا ہوں اور پھر واپس۔ 2 ماہ کا سفر تھا، راتوں رات کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے انکار کر دیا۔ باقاعدہ ابو جہل ڈولچی لے کر لوگ جمع کرتا اور پھر حضور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتا۔ چلتا چلتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئے۔ کہنے لگا ابو بکر کوئی نئی بات نہیں سنی؟ کہا تم سنا؟ کہا اچھا یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا ہوں اور پھر واپس بھی پلٹ کر آیا ہوں، تو کیا یہ بات ماننے میں آتی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا یہ بات تو ماننے میں نہیں آتی، 1 مہینہ جانے میں لگتا ہے، 1 مہینہ واپس آنے میں لگتا ہے، 2 ماہ کا سفر ہے تو راتوں رات کیسے ہو سکتا ہے؟ لگا پکی بات ہے، بالکل سوچنے کی ضرورت ہے۔ سمجھا کہ شاید لوہا اب گرم ہے تو چوٹ نکالنے پر بیٹھے ہیں، تو کہنے لگا اچھا پھر تیرے محبوب نبی یہ بات بتا رہے ہیں، بس یہ جملہ سننا بس۔ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بول پڑے، کہا اگر حضور فرما رہے ہیں تو میں ابو بکر تصدیق کرتا ہوں 100% سچ فرما رہے ہیں۔ ابھی یہ کہہ رہے تھے کوئی کہے تو ماننے میں نہیں آتی، کہا اب بھی یہ کہتا ہوں، کوئی اور کہے تو پھر بھی مان لیں گے۔ کہا یہ کیا بات ہے، کوئی کہے تو مانتے بھی نہیں، وہ کہے تو تصدیق بھی کرتے ہو؟ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، کوئی اور ہوتے ہیں محبوب کوئی اور ہوتے ہیں۔ یہ ہے حضرت، اور حضرت ایک روایت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر حضور اس سے آگے بھی کوئی بات کرے تو میں ابو بکر اس کی بھی تصدیق کروں۔ اور یہ وحی کی طرف اشارہ تھا کہ وحی عرش سے آتی ہے اور حضور کے پاس پہنچتی ہے تو ہم تو اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں اور تم صرف ادھر کی بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک اور بات بھی کر دو، آج اگر حضور اسلام کی عظمتوں کو بیان کیا جائے تو جٹ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب یہ حدیث مکمل نہیں ہوتی، جس کو کچھ نہ پتا اس کو اتنا ضرور پتا ہوتا ہے یہ تو حدیث ہی ضعیف ہے جناب۔ تو حدیث ضعیف کا مطلب کیا ہے؟ اگر تو خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ کے رسول کی کوئی بات کمزور ہوگی، یاد رکھیے اس کا تو ایمان ہی حضور کی بات، اگر حضور کی ذات کمزور ہے یا ان کی بات کمزور تو یہ وجہ کیا ہے؟ تو یہ تصور جو ہے کفر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کمزور یا ضعیف نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے۔ تو پھر حدیث ضعیف کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے وضاحت کی، کہا کہ جب کوئی شخص حدیث بیان کرتا ہے تو بیان کرنے والے کو راوی کہتے ہیں، اور وہ جس شخص سے اس نے بات سنی ہوتی ہے وہ ان سارے حوالوں کو بیان کرتا ہے اور پھر کہتا ہے میں نے فلاں بن فلاں سے سنا، اس نے فلاں بن فلاں سے، اس نے فلاں بن فلاں سے،
اور اس نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی اور وہ یہ بتاتا ہے کہ میں نے اس شخص سے سنا. تو یہ جو درمیان میں لوگ آتے ہیں ان کو راوی کہا جاتا ہے, اور ان راویوں میں سے کوئی شخص ضعیف ہوتا ہے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حدیث صحیح. اگر راوی کمزور ہے تو حدیث صحیح ہوگی. میں یہاں بات کرنا چاہوں گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس معراج کی خلوتوں کے سفر کی, معراج کے سفر کی, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی خبر کون لے کر آیا تھا؟ راوی ضعیف نہیں ہے, راوی پکا کافر ہے. ابو جہل ہے, پکا کافر تھا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہا کہ تو یہاں رک, میں جا کے تصدیق کر کے آتا ہوں, پھر تجھے آگے بتاتا ہوں کہ ہوا کہ نہیں ہوا. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ حضور نے کہا میں ابو بکر تصدیق کرتا ہوں, 100% سچ کہا. مطلب کیا؟ لوگوں کو قیامت تک ضابطہ دے دیا, راوی بعد میں دیکھا جائے گا, محبوب کی عظمتوں کا جھنڈا پہلے لگایا جائے گا. یہی تو دین, اور یہی وجہ علماء نے لکھا کہ حدیث اگر ضعیف بھی ہو تو حضور کی عظمتوں کے عنوان پر ہو تو فضائل میں وہ معتبر ہو. فضائل میں تو حدیث ضعیف بھی معتبر ہوتی ہے. تو یہ ہے ضمن ایک بات آ گئی. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی تصدیق کر, اسی لیے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. حتیم کے اندر آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے. لوگوں نے آقا کریم علیہ السلام کو روک لیا اور کہنے لگے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں رات مختصر مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہوں, کہاں میں گیا. کہنے لگے کہ ہمارے کچھ سوالات ہیں, اگر آپ ان کے جواب دے دیں تو ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں. حضور فرمائیں گے پوچھو تم کیا پوچھتے ہو. کہنے لگے آپ نے پھر مسجد اقصی دیکھی؟ حضور فرمایا ہاں میں نے. کہنے لگے اچھا پھر بتائیے کہ مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں, دروازے کتنے ہیں, شاطین کتنے ہیں, بالے کتنے ہیں. اب یہ جزئیات کے سوال انہوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھنا شروع کیا. ظاہری بات ہے بندہ جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اتنی جزئیات میں جا کے تفصیلات کو یاد تھوڑی کرتا ہے. میں آپ سے پوچھوں آپ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, آپ کے لیے میں 5 وقت آتے ہیں, میں کو اچھا بتائیں پھر اندر والے حال میں پنکھے کتنے ہیں, بٹن کتنے ہیں, بلب کتنے ہیں, تو یقیناً آپ نہیں بتا سکیں. یہ تو شاید جو روزانہ اس ڈیوٹی پر معمور ہے کہ اس نے بٹن آن یا آف کرنا, وہ بھی نہ بتا سکے کہ ٹوٹل بٹن کتنے ہیں. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ مسجد میں آتے ہیں. میں اگر تفصیل پوچھتا ہوں تو آپ کہیں گے حضرت میں نماز پڑھنے جاتا ہوں, میں بٹن گرنے تھوڑی جاتا ہوں, میں پنکھے یا بلب دیکھنے تھوڑی جاتا ہوں. اب یہ ندان پوچھنے ہیں کھڑکیاں کتنی ہیں, دروازے کتنے ہیں, شاطین کتنے ہیں, بالے کتنے ہیں, ان کو کیا پتا. حضور کھڑکیاں دیکھنے تھوڑی گئے تھے, حضور تو نبیوں کو بھی اپنا مقتدی بنانے گئے تھے. وہاں تو انبیاء کی صفیں بندی ہوئی تھی اور حضور کے لیے مصلی امامت کا انتظار ہوتا, لیکن ان کی اپنی عقل تھی, انہوں نے اس کے مطابق سوال کیا. حضور پاتے جب انہوں نے اس طرح سوالات کیے تو اس طرح تو دیکھنے کا کوئی بھی مزاج نہیں رکھتا. میرے حضور پاتے ایک لمحے کے لیے میں نے توقف کیا اور پھر میرے رب نے درمیان سے سارے پردے اٹھا دیے اور مجھے مسجد اقصی یوں نظر آتی تھی جیسے ام ہانی کا گھر ہوتا. میں دیکھتا جاتا اور ان کو جواب دیتا جاتا. ایک ایک چیز کی تفصیلات حضور علیہ السلام نے بیان کر. جب بات مکمل ہوئی تو خیال یہ تھا کہ اب یہ لوگ تصدیق کر دیں, لیکن ان میں سے ایک بولا کہ نقشہ بیان کرنے میں تو آپ بڑی مہارت رکھتے ہیں. آپ کو پتا تھا کہ میں نے دعویٰ کرنا ہے, پہلے کسی شخص کو بھیجا ہوگا, وہاں سے معلومات منگوائی ہیں, ان کو زبانی یاد کیا, اب آپ پوچھ رہے ہیں تو آپ ان کو بیان کر دیں. حضور میں بڑی عجیب بات ہے, پہلے کہتے تھے کہ بتا دو تو مان لیں گے, میں خبر دے رہا ہوں تو آپ تم یہ بات کر رہے ہیں. تو حضور میں اچھا چلو کچھ خبریں میں تمہیں دیتا ہوں, تم ان کی تصدیق کر. انہوں نے کہا کہ بتائیں, کیونکہ جو شخص سچا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے چلو یہ نہیں مانتا, کوئی اور جگہ پہ کھڑا تو ہو, کوئی ضابطہ تو کرے تاکہ لوگ میری تصدیق تو کریں. اللہ اکبر. اب حضور اسلام ہے کہ میں تمہیں کچھ خبریں دیتا ہوں, تم ان کی تصدیق کرو. کہہ لگی تم بتاؤ. حضور فرمایا کہ اچھا مجھے بتاؤ اس طرف تمہارے کچھ تجارتی قافلے تو گئے نا. حضور فرمایا, انہوں نے کہا کہ ہم بالکل. تو حضور فرمایا میں نے وہ قافلے بھی تمہارے دیکھے. مقام روحہ پہ مجھے قافلہ ملا, مقام تنعیم پر قافلہ ملا. اور حضور میں ایک قافلے کے قریب سے جب میرا براق تیز رفتاری کے ساتھ گزرا تو جو آگے اونٹ جا رہا تھا اس کے اوپر بیٹھا ہوا سوار تھا کہ اونٹ بگڑ گیا اور وہ سوار نیچے گرا اور اس کا بازو ٹوٹ گیا. جب قافلہ آئے گا نا تو دیکھ لینا ایک کا بازو ٹوٹا ہوگا. اور دوسری خبر تمہیں دیتا ہوں کہ یہ والا قافلہ
شام سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے شہر میں داخل ہو جائے. انہوں نے کہا یہ بات تو شام کو ہی ختم ہو جائے. اب دو طرح کے لوگ اپنی عقل اپنے فہم کے مطابق پہاڑ کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے. مسلمان تو اس شوق میں تھے کہ حضور اسلام نے خبر دی ہے قافلہ بھی آئے گا, سورج ڈوبنے سے پہلے بھی آئے گا, اور ایک سوار کا بازو بھی ٹوٹا ہوگا. تو بات تو سچی ہے, واقعہ تو ہوا ہے, ہونا بھی ہے, قافلے نے بھی آنا ہے. چلو ذرا کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر محبوب کی عظمتوں کو دیکھتے ہیں. اور کافر اس بات پہ امید لگا بیٹھے تھے کہ اگر کسی وجہ سے قافلہ نہ آیا تو ہم ڈنڈورا پیٹیں گے کہ معاذ اللہ مسلمانوں کے پیغمبر نے جھوٹ بولا. یہ مقدر کی بات ہے. پہاڑ بھی ایک ہے, سورج ڈوبنے والا بھی ایک ہے, آنے والا قافلہ بھی ایک ہے. مقدر کی بات ہے. کوئی کفر کے لیے جا رہا ہے, کوئی محمد نبی کے لیے جا رہا ہے. اللہ. اب دو طرح کے لوگ کھڑے ہیں اور سورج کی طرف نظر لگی, اور سورج ہے کہ تیزی سے غروب ہونے کی طرف بڑھ رہا, اور قافلے کے کوئی آثار بظاہر دکھائی نہیں دے, اور لوگوں کے دل دھڑک رہے ہیں کہ اب یہ کیا ہوگا. اور جیسے سورج نے اپنی آخری کرنیں لپیٹنا چاہیے اور وہ غروب ہونے لگا تو کفار خوشی سے اچھلنے لگے, کہنے لگے مسلمانوں وہ دیکھو سورج غروب ہو گیا. مسلمانوں نے کہا ذرا ادھر بھی منہ اٹھا کر دیکھو وہ قافلہ بھی آ گیا. وہی ترتیب, وہی نشانیاں, وہی علامات جو حضور اسلام نے دو دھاری دار بوریاں لادے اونٹ آگے آ گئے, اور ان کے اوپر جو سوار بیٹھا تھا اس کا بازو ٹوٹا ہوا. یہ خبر بھی سچ. یہاں ایک لمحے کے لیے کہوں گا توقف کر کے, میرے پاس یہ آج گاڑی تھی, جدید ذرائع کا موبائل تھا, میرے دوست رابطے میں تھے, اور وہ بار بار پوچھ رہے کہاں پہنچ گئے ہیں. راستہ ان کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, لیکن ایگزیکٹ میں نہیں بتا سکتا تھا 2:15 پہ آؤں گا یا 2:10 پہ آؤں گا. ٹھیک ہے نا, یہ آج جدید ذرائع پہ بھی ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے, لیکن 1400 سال قبل قافلہ کہیں رکے گا, کھانا کھائے گا, رات سٹے کرے گا, کیا ہوگا؟ کہا جو مرضی کرے, محمد نے کہا ہے سورج ڈوبنے سے پہلے پہنچے. حضور نے خبر دی تھی, ابھی قافلے والوں کو بھی نہیں پتا ہم نے کب پہنچنا ہے, میرے حضور خبر دے رہے ہیں, انہوں نے جو کرنا ہے وہ پہلے پتا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے تو فرمایا حضور ایک دن کھڑے ہوئے, حضور میں قیامت کے دن کیا قرب قیامت کے نزدیک میرے جو غلام گھوڑوں کی ننگی پشتوں پہ بیٹھ کر علم جہاد کو بلند کریں گے, صحابہ میں ان غلاموں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں, فرمایا میں ان کی سواریوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں. کون سا غلام کس کا بیٹا کس رنگ کی سواری پر بیٹھ کر جہاد کرے گا, فرمایا میں محمد آج جانتا ہوں. کوئی حد ہے ان کے عروج کی. تو کافر رک ہی نہیں سکتا تھا, سورج ڈوبنے سے پہلے پہنچنا تھا, چونکہ حضور نے بتا دیا. اللہ کو یہ خبر بھی سچ نہیں. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ اس واقعے کی حقیقت کی تاب نہ لا سکے اور دین اسلام چھوڑ کر دوبارہ مرتد ہو. اب یہاں پر ایک سادہ سا سوال اور میں بات مکمل کرنی ہے. آج بھی کہا جاتا ہے کہ جناب یہ واقعہ ہوا تو ہے, ہم بھی مانتے ہیں, لیکن یہ ساری بات اسی تفصیلات سے مان لیتے ہیں, لیکن ہوئی خواب کے اندر ہے, اور یہ سارا واقعہ جو ہے وہ خواب کے اندر ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں یار مجھے بتائیں, اگر یہ واقعہ خواب کا ہی تھا تو لوگوں نے حتیم میں میرے حضور کو کھڑے کر کے مسجد اقصی کا نقشہ کیوں پوچھا؟ اگر یہ خواب کی کہانی تھی تو لوگوں نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر ڈوبتے سورج کے ساتھ آتے ہوئے قافلے کی تصدیق کیوں کی تھی؟ اگر یہ خواب کی کہانی تھی تو لوگ دین چھوڑ کر دوبارہ کافر کیوں ہو گئے تھے؟ تو بات صاف سمجھ آتی ہے صاحب, یہ خواب کی کہانی نہیں تھی, یہ سر کی آنکھوں سے دیدار کی کہانی تھی جو حضور اسلام نے بیان کی تھی. یار خواب تو کوئی بچہ بھی بیان کرے تو اس کا انکار نہیں ہو سکتا. کوئی 7 سال کا چھوٹا بچہ آ کے یہاں آپ کو کہانی سنائے کہ رات خواب پہ میں آسمانوں کی سیر کرتا رہا, چاند پکڑ کر میں نے دائیں جیب میں, سورج میں نے بائیں جیب میں رکھ لیا, اور ستاروں سے میں مٹھیاں بھرتا رہا, تو مجھے بتائیں کوئی شخص اس کا انکار کر سکتا ہے؟ اگر کوئی اس سے آگے سوال پوچھنے لگے اچھا بتاؤ گئے کیسے تھے, تو وہ پہلے کہہ چکا کہ گیا ہی خواب میں تھا, تو دوسرا سوال بنتا نہیں. تو اگر یہ خواب کی کہانی کو چھوٹا بچہ بھی بیان کرے تو اس کا بھی انکار نہیں ہو سکتا. صاحب انہوں نے جن کو حتیم میں کھڑا تھا وہ پتہ کون تھے؟ جن کو وہ خود کہتے تھے صادق بھی تو ہے, ابھی بھی تو ہے. اتنی معتبر ذات جو کائناتی عالم میں ایک ذات ہے,
جو سب سے معتبر ہے، ان کو انہوں نے کھڑا کیا تھا اور حتیم کے کھڑے کر کے مسجد اقصیٰ کے نقشے پوچھ رہے تھے. تو یہ خواب کی کہانی نہیں تھی، یہ سر کی آنکھوں سے دیدار کی کہانی. اللہ اکبر. اتنی بلندیوں پر یہ امت کے نام جو تحفہ لے کر آئے وہ کیا تھا؟ نماز نماز نماز. لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا. آج ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. معراج کی خلوتوں سے، بلندیوں سے، عظمتوں سے حضور یہ تحفہ لے کر آئے اور ہم نے اس تحفے کے ساتھ کیا سلوک کیا، ہم اس پہ غور کریں. باپ بیرون ملک گیا ہو، کسی دوسرے شہر گیا ہو، کوئی تحفہ لے کر آئے، بچے کو لا کر پیش کر دے اور بیچا اس کو توڑ دے، ٹوٹنے والا ہی ہو اور یا اس کی ناقدری دیکھے، تو جبکہ باپ کو پتا ہوتا ہے کھلونا تھا، آخر 2-4 ماہ بعد بھی ٹوٹنا ہی تھا، لیکن باپ کے دل سے وہ کسر نہیں جاتی کہ میں کہاں گیا ڈھونڈ کر اس کے لیے لایا اور اس نے اس کا یہ حال کر دیا. یار یہ کوئی مثال نہیں ہے. حضور عرشوں پہ جلوہ فراز ہوئے اور امت کو وہاں نہیں بھولے اور امت کے لیے نماز کا تحفہ لے کر آئے. امت نے نماز کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں. 95% لوگ ہیں جو شاید عملاً نماز کا بائیکاٹ کر چکے ہیں. ہماری مسجدیں ویران ہیں اور ہمارے گھر قبرستان بنے ہوئے ہیں. مجھے اور آپ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی متانت کے ساتھ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کیوں ابھی تک نماز کی جو ہے وہ ترغیب کیوں نہیں اپنے آپ کو دلا سکے. اپنی نمازوں کی بہت اچھا کاروبار حلال ذرائع سے چلے، لاکھوں سے، کروڑوں سے، اربوں سے، خربوں تک پہنچے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کا انعام ہے اگر پاکیزہ اور حلال ذرائع سے. بہت اچھی بات ہے آپ جو ہے وہ ڈاکٹر بنے، آپ انجینئر بنے، آپ جو ہے معاشرتی طور پہ ایک اچھا سٹیٹس رکھتے ہو، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، میں اتنی نفی نہیں کرتا. لیکن یاد رکھیے گا اگر پیشانی کو اس کی دہلیز پہ جھکنے کی توفیق نہیں ہے تو پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس کی بارگاہ میں جھکنے کا مزاج پیدا کریں، غور کریں، توجہ دیں، اپنے وقت کو منظم کریں، پہلی فرصت میں نماز کا اہتمام کیا. اور یہ محض اللہ کی توفیق سے، یہ مانگنے کی چیز ہے. اپنے لیے مانگیں، اپنی اولادوں کے لیے مانگیں، اپنے بچوں کے لیے مانگیں. اور جب آپ یہ مانگیں کہ اللہ ضرور عطا کرتا ہے. یقین جانیں بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر نماز کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ انسان جو ہے وہ اش اش کر ہوتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے بزرگ دوست ہیں، تو وہ میں ان سے ملاقات ہوئی کسی دور میں تو وہ بڑے خوش نظر آ رہے تھے. تو میں نے پوچھا کہ آج ماشاء اللہ بڑے خوش ہیں. تو کہنے لگے میں 3 کمپنیوں کے ساتھ کام کرتا ہوں اور اب اللہ نے ایک بڑی کمپنی 4تھی کے ساتھ مجھے کام کا موقع دیا اور جتنا کام یہ 3 کمپنیوں کا اتنا کام اس وقت ایک ہی کمپنی کا ہے تو میرا کام تو ڈبل ہو گیا. تو میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں اور بڑا خوش ہوں. 5 وقت کی باجماعت نماز پہلے صف میں پڑھنے کا مزاج رکھتے ہیں. ہم نے بھی دعائیں کی کہ اللہ مزید برکتیں دے. 2-4-6 ماہ بعد ملاقات ہوئی تو میں نے جو ہے وہ پوچھا کہ وہ سنائے وہ جو بڑا کام دیا تھا آپ نے وہ کیسا چل رہا ہے. تو کہہ لیں کہ عبداللہ بھائی وہ میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا آپ تو بڑے خوش تھے کہ میں نے وہ کام جو ہے وہ بڑا کام مل گیا اور میرا 3 کمپنیوں سے زیادہ کام ہوا ہے. تو کہہ لیں کہ ہاں کام تو واقعی بہت اچھا تھا، پروفٹ بھی تھا، بزنس بھی ڈیولپ ہو تھا اور شہر میں بھی جو ہے ایک نام بھی سب کچھ تھا. لیکن میں نے وہ پھر کہا کہ آپ نے وہ چھوڑ کیوں دیا. کہہ لیں کہ اس میں 4-6 ماہ میں کوشش کی کہ اس کو مینیج کر لیں، لیکن جب سے وہ 4-6 ماہ میں نے گزارے تو میں تو پہلی صف میں آپ کو پتہ ہے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، لیکن کبھی میری 1 رکعت رہ جاتی تھی، کبھی 2 رہ جاتی تھی. 4-5 ماہ میں نے کوشش کی کہ میں دونوں چیزوں کو بچا لوں، لیکن پھر میں نے فیصلہ کیا کہ کمپنیاں 3 ٹھیک ہیں، نماز پہلی صف میں، نماز باجماعت ادا کروں گا. یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اس کو کس کے دل میں ڈالوں. تو مجھے آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے.